بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، یہ ویڈیو لاگ جو ہے یہ 4th کلاس کے طالب علم کے لیے بنائی گئی ہے جو سروش پبلک ہائی اسکول میں زیر تعلیم ہے۔ اس ویڈیو سے دیگر بچے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ آج ہم اس میں اسلامیات کے ان کے ٹاپک پہ بات کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں جو شیب ابی طالب کا واقعہ ہوا تھا اور عام الحزن کا تھا، اس پہ بات کریں گے۔ تمہید کے طور پہ پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ پر قرآن مجید نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتوں کے جو سردار ہیں، مقرب فرشتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا تھا تمام نبیوں پر۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ بنیادی طور پہ پیارے بچوں، ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اپنا ایک نائب مقرر کروں گا۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پلان جو ہے، اپنا جو منصوبہ تھا وہ سامنے رکھا، فرشتوں کو بتایا۔ تو جب فرشتوں کو بتایا تو جنات بھی چونکہ اللہ کے دربار میں جو تھے وہاں پہ تھے، اور ان کا جو سردار تھا عزازیل، جس کو بعد میں شیطان قرار دے دیا گیا، وہ بھی وہاں موجود تھا۔ شیطان جنات سے تھا، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا اور فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، جسم جو ہے، لیکن جو انسان کے اندر روح پھونکی وہ اپنے نور سے پھونکی۔ ہمارے جو اصل ہمارا پہلے روح تھی پیارے بچوں، یہ روح تھی جو واپس جنت سے آئی تھی اور یہ جنت میں جانی ہے۔ یہ جو ہمارا جسم ہے جس کو ہم کھنکھناتی مٹی سے بنایا گیا تھا، یہ اس زمین کا ہے۔ اس کے اندر ہماری ایک روح قید ہے جس کی آزمائش کی جانی ہے، کیونکہ اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نفس رکھا ہے۔ نفس بیسیکلی شیطان جو ہے بذریعہ نفس انسان کو بھٹکاتا ہے، وسوسوں سے، اس کے اندر خوف کے ذریعے سے کہ وہ کسی طریقے جو ہے وہ اللہ کی طرف نہ راغب ہو۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا پلان بتایا، پھر اللہ نے انسان کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کو بریف کیا۔ انسانوں کے جو سردار تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، جنات کا سردار عزازیل تھا، اور فرشتوں کا سردار جو تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ان کو اللہ نے بریف کیا کائنات کے رازوں کے بارے میں، اس کے اسرار و رموز کے بارے میں، یعنی کہ مطلب کہ جو کائنات کی چیزیں تھیں کس طریقے سے کیوں اور کیسے ہو رہی ہیں، یہ کیوں بنائی گئی تھیں، یہ کیسے بنائی گئی تھیں، ان کا مقصد کیا تھا۔ مثلا سورج بنایا تو یہ کیا کرتا ہے، اس سے سورج سے کیا کیا بینیفٹس ہیں۔ اللہ نے ایک ایک چیز، چاند کیوں بنایا، کیڑے مکوڑے کیوں بنائے، زمین کیوں بنائی، سب بتا دیا۔ جب اللہ نے سب بتا دیا تو اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ میں نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا قالوا لا علم لنا، ہمیں کچھ نہیں پتہ، سارا علم آپ ہی کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا اے عزازیل آپ بتاؤ کہ آپ کو کیا سمجھ آئی؟ تو عزازیل بھی سمم بکمن امیون کے خاموش ہو گیا، اس کو سمجھ ہی نہ آئی کہ میں کیا جواب دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، تو جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو پیارے بچوں حضرت آدم علیہ السلام نے ساری باتیں اللہ کو بتا دی، تو اللہ خوش ہو گئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے فرشتوں اور اے جنوں، انسان کو سجدہ کرو۔ بیسیکلی انسان کو سجدہ نہیں کرایا، سجدہ اللہ تعالیٰ نے
علم کو کرایا تھا. درجات جو ہیں علم سے ہیں، انسان سے نہیں. انسان تو بے شمار ہیں. جو بچے پڑھتے ہیں، جو بچے لائق ہوتے ہیں، ان کی عزت ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ اس طرح دیکھیں کہ کلاس میں جو سب سے اچھا بچہ ہوتا ہے، جو فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہوتا ہے، جس کو جو ٹیچر کے ہر سوالات کا جواب دیتا ہے، اس کو شاباش ملتی ہے. لیکن جو ٹیچرز کے سوالات کا جواب نہیں دیتا، پھر اس کی پٹائی بھی ہوتی ہے. تو ان دا سیم وے اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ کریں، تو سارے فرشتے جو تھے وہ فوری طور پہ سجدے میں چلے گئے. شیطان جو ہے وہ بحث کرنا شروع ہو گیا. اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا، اللہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنا ہے. تو آگ تو عرفہ ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے، تو یہ جو مٹی ہے یہ تو زمین پہ گر جاتی ہے، آگ تو اوپر آسمان کو جاتی ہے، تو میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ اب شیطان سے بنیادی غلطی یہ ہو گئی کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے حکم کس نے دیا تھا. حکم تو اللہ پاک کا تھا، اللہ تعالیٰ کا تھا. تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ کو جلال آ گیا، اللہ شدید غصے میں آ گئے. اور جیسے ہی اللہ کو فرشتے جو تھے سجدے میں گرے ہوئے تھے، جب وہ سجدے سے اٹھے تو انہوں نے اللہ کے جلال کو دیکھا، وہ دوسری طرف پھر سجدے میں جا گرے. تو اللہ نے ان کی اس ادا کو پسند کیا. اسی لیے ہر نماز میں رکوع ایک ہوتا ہے، سجدے دو ہوتے ہیں. یہ جو فرشتوں کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دائم کر دیا، ہمیشگی دے دی. یہ ہمیشہ رہے گا. آج بھی آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ دو سجدے کرتے ہیں، ایک نہیں کرتے. یہ اسی بات کی علامت ہے. پھر اللہ نے شیطان کو اپنے دربار سے نکال دیا. اب شیطان تو چونکہ کمیٹڈ تھا، جنات تھا، اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی، اللہ کی اتنی فرما برداری کی کہ اللہ تعالیٰ کی اس کو دربار تک رسائی مل گئی. ورنہ کسی جن کو یہ جرت نہیں تھی، یہ استحقاق نہیں تھا، اس کے پاس وہ حق نہیں تھا کہ وہ اللہ کے دربار میں آ جاتا. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس نے جو یہ سارا سمجھا ہوا تھا، اس نے اللہ سے پھر سوال و جواب شروع کر دیا. اس نے اللہ کو کہا، اللہ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں. قرآن پاک میں سورہ صافات میں ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اے اللہ تیری میں عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو انسان ہے جس کی وجہ سے میں اس تیری دربار سے بے دخل ہو گیا ہوں، مجھے نکال دیا گیا ہے، میں اس کو بھٹکاؤں گا. اور لیکن میں ان کو نہیں بھٹکا پاؤں گا جو خالص تیرے بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اس بات کو مان لیا. اللہ نے کہا، اے شیطان تجھے میں مہلت دیتا ہوں، تمہیں میں مہلت دیتا ہوں کہ تو انسانوں کو بھٹکا. انہ عدو مبین، تو آج سے اس انسان کا کھلا دشمن ہے. انسان تیرا کھلا دشمن ہے، تو انسان کا کھلا دشمن ہے. اور دونوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ابھی جب شیطان کے ساتھ اللہ کی کنورسیشن چل رہی تھی، تو یہ جو کھلا دشمن کی سی میں تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاؤں گا عزیز پیارے بچوں. تو جب شیطان سے کنورسیشن چل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی قیامت تک. اور ساتھ اللہ نے اس کو تنبیہ کر دی جو قرآن پاک میں موجود ہے سورہ بقرہ میں بھی، کہ جو پھر تیرے فالور ہوں گے جو تیری بات مان لیں گے وہ تو دوزخ میں جائیں گے، تیرے ساتھ دوزخ میں جائیں گے. اور جو تیری بات نہیں مانیں گے وہ اللہ کی طرف واپس آئیں گے تو میں ان کو دوبارہ جنت دے دوں گا. اب اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا. اب انسان جنت میں رہا کرتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہا کرتے تھے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ اے حضرت آدم علیہ السلام، آپ جنت میں جو مرضی کریں، جدھر مرضی گھومیں پھریں، جو مرضی کھائیں، مگر ایک جو درخت تھا جس کو شجر ممنوع قرار دے دیا گیا. ایسا شجر کہتے ہیں درخت کو، ممنوع کہتے ہیں منع قرار دینا. تو پیارے بچوں اللہ نے کہا اس درخت کے قریب مت جانا، تو اس کا پھل بھی نہ کھانا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی اس بات کو مانا. لیکن شیطان نے حضرت مائی ہوا جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی تھیں اور تمام انسانوں کی ماں ہیں کو ورگلا لیا، باتوں میں لگا لیا. ان کے اندر کیوروسٹی، تجسس کو پیدا کیا کہ آپ پھل کھا لیں، آپ خود نہ توڑیں، میں توڑ کے لا دوں گا، آپ کو کھلا دیتا ہوں. تو اس طرح جو ہے حضرت مائی ہوا جو ہیں شیطان کی باتوں میں ٹریپ ہو گئے، اور بعد میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت مائی ہوا کی باتوں سے ٹریپ ہو گئے. یہ اللہ کا منصوبہ تھا. اس میں یہ بات پیارے بچوں نہیں کہا جا سکتی کہ ہم حضرت مائی ہوا کی جو غلطی کی وجہ سے یا ان کی جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس کی وجہ سے بے دخل ہوئے. یہ اللہ کا منصوبہ تھا
اللہ نے ایسا کرنا تھا، اللہ کو ایسا پتہ تھا، اور جب یہ پھل کھا لیا تو شاہی جو جنتی لباس تھا وہ اتر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج سے شیطان تم لوگوں کا کھلا دشمن ہے، تمہیں میں دنیا میں بھیجتا ہوں جہاں پہ تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور پھر تم پر وقتاً فوقتاً میں اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو میرا پیغام لے کے تمہارے پاس آئیں گے، تمہیں سمجھائیں گے، تم شیطان کی باتوں میں نہ آنا، اور اس طرح جو ہے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس دنیا میں جتنی باتیں میں نے آج آپ کو سکھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ان ساری باتوں کا کھوج لگانا، اور جب تم کھوج لگا لو گے تو پھر ہم تمہیں قیامت والے دن جو مجرمین ہوں گے، جو شیطان کے ساتھی ہوں گے، ان کو جہنم میں پھینک دیں گے، بھیج دیں گے، اور جو اللہ کے بندے ہوں گے ان کو جنت مل جائے گی۔ پیارے بچوں، جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ احکامات جو ہیں وہ سوچ کے ساتھ، ابھی آپ سوچیں گے تو اس پہ عمل قرار دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں یہاں پہ ہم جو مرضی سوچ لیں، لیکن جب تک ہم اس کی کوشش نہیں کریں گے، علت المعلول جس کو کاز اینڈ افیکٹ کہتے ہیں، ایکشن اور ریئیکشن کہتے ہیں، اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہ کچھ جس کی اس نے کوشش کی، آج آپ پڑھیں گے نہیں، اپنی کتاب کو یاد نہیں کریں گے تو آپ کو سبق نہیں آئے گا، آپ نہیں پڑھ پائیں گے۔ اگر کسان وقت پہ بیج نہیں لگائے گا تو اس کو گندم یا اس کو فصل کاشت کے لیے پکی ہوئی نہیں ملے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں تو اسباب پیدا کر دیے، لیکن جنت میں پیارے بچوں جو آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے چونکہ آپ مہمان ہوں گے، اللہ کے پیارے بندے ہوں گے، ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے تو وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ آپ اللہ سے کہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے میں بریانی کھانی ہے، تو فوری طور پہ اتنی لذیذ جو آپ دنیا میں بھی نہیں دیکھی ہوگی، بلکہ بریانی سے بھی اچھی چیزیں جو ہیں وہ بریانی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی کہ آپ اس کا تناول یعنی کہ اس کو کھا لیں۔ تو پیارے بچوں، جب اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیج دیا تو پھر انسان غار میں آ کے رہا، بھول گیا اس سبق، انسان بڑی جلدی چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ نے شیطان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، شیطان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ وہ انسان کے نفس کے ذریعے سے انسان کو بھٹکائے، اس سے ایسی باتیں کروائے کہ وہ چھوٹے دوسرے بچوں کے ساتھ لڑائیاں کرے، ان کے نام بگاڑے، ان کو گالی گلوچ دے، پڑھے نہیں، ماں باپ کا ادب نہیں کرے، چھوٹے ہوتے ہوئے یہ کام کرے، پھر بڑا ہو کے بھی وہ بدتمیزیاں کرے، چوری چکاری کرے، جھوٹ بولے، دھوکہ دے، اور ولنگ کرے، اور پتنگیں زیادہ اڑائے، اور اس طرح کے وہ کسی بڑے کا کہنا نہ مانے تو وہ شیطان کا ساتھی بن جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر بھیجے تو وہ انسان کو یہ دہانی کراتے رہتے ہیں کہ آپ اس دنیا کے نہیں ہیں، آپ نے اس دنیا میں نہیں رہنا، آپ نے آخرت میں واپس اپنے گھر جنت میں جانا ہے جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، اور آپ نے اللہ کی اس بات کو سچ ثابت کرنا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سبق جنت میں سکھائے تھے اس نے یاد رکھے اور وہ بھولا نہیں، وہ دنیا کی ساری رنگینیوں کو، دنیا کی ساری جو مصروفیات ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اللہ کو نہیں بھولا، اللہ کو ہر دم اس نے یاد رکھا، اور اللہ کے جو بتائے ہوئے احکامات تھے ان پہ عمل کیا، شیطان کی باتیں نہیں مانی۔ تو اس طرح 1,24,000 پیغمبر ہماری رہنمائی کرنے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے قریب آخری نبی آئیں گے جو تمام نبیوں کے سردار ہوں گے، جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی، آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ آپ جب چھوٹے تھے تو آپ کے والد صاحب جو ہیں آپ کے پیدائش سے ہی پہلے آپ کے والد صاحب جو ہیں حضرت عبداللہ اس دنیا سے انتقال کر کے وفات پا کے دوسرے عالم ارواح عالم برزخ میں چلے گئے۔ حضرت آمنہ جو اب آپ 6 سال کے تھے تو حضرت آمنہ جو تھیں وہ آپ کی والدہ جو ہیں وہ وفات پا گئیں۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی، انہوں نے ان کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی، جو بنو ہاشم قبیلہ جو مکہ مکرمہ میں تھا اس کے سربراہ بھی تھے، اس کے سردار بھی تھے۔ تو عزیز طلباء اور پیارے بچوں، اس طرح جو اللہ کے نبی جو ہیں
جب مکہ مکرمہ میں پرورش پائی، آپ نے بکریاں چرائیں، تو آپ نے تجارت کی، آپ جب نوجوان تھے تو آپ کو صادق الامین کہا جاتا تھا، آپ کا لقب پورے مکہ میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھا۔ لوگ کہتے تھے صادق یہ سچے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور یہ امین ہیں، یہ امانتیں رکھتے ہیں۔ لوگ اپنی ساری قیمتی چیزیں جو ہیں چوری ہونے کے ڈر کی وجہ سے گم نہ ہو جائے، آپ کے پاس رکھ کے جاتے تھے، اور کبھی بھی آپ نے ان کی امانت میں کبھی بھی خیانت نہیں کی، ان کی ساری چیزوں کو سنبھال کے رکھتے تھے۔ آپ اپنی نوجوانی میں غار خرا جو ہے مکہ سے 4 کلومیٹر دور ایک پہاڑی کے اوپر 2 کلومیٹر بلندی پر موجود ہے، وہاں پر جو ایک غار تھی، اس غار میں آپ جا کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، کائنات کی چیزوں پہ غور و فکر کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے اوپر وحی بھیجی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب آپ کی عمر 40 سال تھی تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ایک وحی بھیجی۔ اور پیارے بچوں، اللہ نے جو پہلا لفظ اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا، وہ سکھایا اقرا، پڑھ، پڑھایا، علم حاصل کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھ، بسم اللہ ایک پہلا لفظ کیا ہے، پڑھ۔ تو جب اللہ کے نبی نے کہا مجھے نہیں پڑھنا آتا، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے مبارک کو کے ساتھ اپنا سینہ مبارک جوڑا، اس کو مسلا، تو پھر اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے دی کہ آپ نے پڑھنا۔ اسی طرح آپ کے اوپر پہلی وحی نازل کی۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ کی ازدواج مطہرات تھیں، زوجہ تھیں، آپ کی بیوی تھیں۔ پیارے بچوں، جب ہم کسی اللہ کے صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس شخص نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ ہم نے اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے پیغمبر اللہ کے آخری نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس لیے ہم صحابہ نہیں ہیں۔ ہم اپنے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا کیوں نہیں لگا سکتے؟ اس کے بارے میں آگے بتاتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان اصحاب سے راضی ہے، تو اے اللہ کے نبی تو بھی ان پہ راضی ہو جا، اللہ کا نبی ان پہ راضی تو بھی ہو جا۔ اس لیے ہم جنہوں نے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر مرد ہوں تو ہم عنہ کہتے ہیں، اگر عورت ہوں تو ہم عنہا کہتے ہیں، جیسے حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پیارے بچوں، جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے آ کے لوگوں کو بتایا۔ کوہ صفا مروہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس 2 پہاڑیاں ہیں، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے نومولود چھوٹے بیٹے کو اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہ تنہا چھوڑ دیا، تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے، ان کے بیٹے تھے، بہت چھوٹے تھے، ان کو پیاس لگی، تو اس پیاس کے اندر بچہ جب پیاس سے بلک رہا تھا اور ساتھ رو رہا تھا، تو ماں کی ممتا جو تھی اس صحرا میں اکیلی تھی، اس حضرت ہاجرہ جو تھیں علیہ السلام جو تھیں، وہ اضطراب میں، پریشانی میں صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا شروع ہو گئی اور اللہ سے مدد مانگنی شروع ہو گئی۔ اس اثناء میں حضرت جو اسماعیل علیہ السلام تھے اپنی ایڑیوں کے ساتھ زمین کو رگڑتے رہے، اور جب 7 چکر پورے ہوئے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور ایک پانی کا چشمہ جس کو آب زمزم کہتے ہیں، آج بھی حاجی اس کا پانی لے کے آتے ہیں۔ آب کا مطلب ہوتا ہے پانی، زمزم کا مطلب ہوتا ہے بہنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آب زمزم اس کو اس لیے قرار دے دیا کہ یہ وہ دنیا کا واحد پانی ہے جس نے قیامت تک بہتے رہنا ہے۔ آج میڈیکل سائنس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ جو بندہ صرف آب زمزم پیے تو اس کو کوئی دیگر چیز کھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ دنیا کا واحد پانی ہے جس کے اندر پروٹین قدرتی طور پر شامل ہے۔ یہ دنیا کا واحد پانی ہے جو سالوں سال پڑا رہے، اس کے اندر بو پیدا نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کو رگڑنے اور اپنی جو نیک بندی تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام
ان کی جو اضطراری کیفیت تھی، جو ان کی بے چینی تھی، ایک صفا کے پہاڑ سے مروہ اور مروہ سے صفا کو بھاگتے ہوئے جو اللہ سے مانگا تو اللہ نے دے دیا۔ پیارے بچوں، آپ جو بڑی عید پہ ہم قربانی کرتے ہیں، یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں، جب اللہ کے نبی کو آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مانا اور ان کو قربان گاہ لے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قربان نہیں کیا، ان کی اس ادا کو پسند کیا، اور اپنے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ کے دوست بھی کہا جاتا ہے، خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی قربانی کو قبول کیا، ان کے بیٹے کو صحیح سلامت زندہ سائیڈ پہ کر دیا اور ان کی جگہ پہ ایک دمبا آسمان سے جنت سے بھیج دیا جو ان کی جگہ پہ ذبح ہو گیا۔ اور اس بات کی یاد میں ہر سال ہم عید الاضحیٰ جو ہے، جس کو بڑی عید بھی کہتے ہیں، اس بات کی یاد میں قربانی کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جب صفا کی پہاڑی پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام اہل قریش کو دیا، اس وقت جو ہے جو خانہ کعبہ کے مضافات میں، اس کے قرب و جوار میں، اس کے قریب جو تھا قبیلہ بنو ہاشم، بہت بڑا قبیلہ تھا، وہ آباد تھا۔ اس کی جو ذیلی شاخ تھی اس میں قبیلہ مطلب بھی تھا، یعنی کہ ہر چھوٹے سردار بھی اس قبیلے میں جو بڑا تھا وہ بنو ہاشم تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی قبیلہ بنو ہاشم سے وابستہ تھے، یعنی کہ آپ کا خاندان جو تھا قبیلہ بنو ہاشم سے وابستہ تھا۔ تو پیارے بچوں، جیسے ہی آپ نے پہلے تو فوری تو نہیں کہا کہ آپ نے کہا اہل قریش، اے قریش کے لوگوں، اے بنو ہاشم کے لوگوں، اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ جو پہاڑی صفا ہے، اس کی پچھلی طرف سے ایک دنیا کی، ایک دشمنوں کی ایک بڑی فوج کھڑی ہے جو کسی وقت بھی آپ پہ حملہ کر دے گی، تو کیا آپ میری بات کو مانیں گے؟ تو اللہ کے نبی کو لوگوں نے کہا بالکل ہم مانیں گے۔ تو آپ نے پوچھا آپ میری بات کیوں مانیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ سچے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کا لقب جو ہے وہ صادق امین ہے، کبھی بھی آپ نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور نہ کبھی کسی امانت میں خیانت کی ہے، تو آپ کی بات کو ہم مانیں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے جب ان کو کہا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے، مجھے حق پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہے، تو میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بت پرستی چھوڑ دو، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو لوگوں نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس بات پہ اہل مکہ جو ہیں وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ لیکن آپ نے بڑی مسائل تکلیفیں برداشت کیں، اور آپ جو ہیں اپنے پیغام کے لیے ڈٹے رہے۔ جب اس پیغام کو 7 سال ہو گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو نبوت کے سال، ہم کہتے ہیں نبوت کا پہلا سال، نبوت کے 13 سال جو تھے وہ مکہ میں گزرے، اور باقی جو سال تھے وہ مدینہ میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں آپ کے اوپر پورا قرآن پاک نازل ہوا۔ اس جو نزول قرآن کا وقت تھا اس کو ہم عرصہ نبوت کہتے ہیں۔ تو آپ نے 63 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کو آپ نے اس دنیا سے پردہ فرما دیا۔ آج آپ کا روضہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ مدینہ نبی کے شہر کو کہتے ہیں، اس کا پرانا نام یثرب تھا۔ پیارے بچوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے تو مدینہ کا پرانا نام کیا تھا تو آپ بتائیں گے یثرب۔ جو ہجری کیلنڈر آپ کا بنا، جو آج بھی رائج ہے، یہ ہجرت مدینہ سے بنا۔ جب ہم اس سیریز میں چونکہ ہم پارٹ وائز بات کریں گے، آج چونکہ آپ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شیب ابی طالب کا واقعہ اور عام الحزن، تو اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے۔ اسی طرح ہم ایک سیریز پوری سیرت نبی کے حوالے سے، آپ اس ویڈیو کو بار بار سنیں، اس کے اندر جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان کو یاد کریں، اس طرح آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ تو پیارے بچوں، نبوت کا پہلا سال گزرا، ظلم زیادتی کرتے رہے، دوسرا سال، تیسرا سال، کچھ لوگ اسلام قبول کیے۔ اس دوران جو ہے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کی قیادت میں جو روز ظلم کرتے تھے، آپ نے ہجرت کی، جس کو ہجرت حبشہ کہتے ہیں۔
حبشہ جو ہے وہ مکہ سے دور ایک علاقہ تھا جہاں پہ نجاشی جو تھا وہاں کا حکمران تھا اور یہ عیسائی تھا۔ تو جو حضرت جعفر بن طیار جو تھے وہ ایک 13 بندوں کے قافلے کے ساتھ نجاشی کے ملک حبشہ پہنچ گئے۔ تو ان کے پیچھے جو ہیں تعقب کرتے ہوئے قریش والے جو ان کو نعوذ باللہ شہید کرنا چاہتے تھے، تو ان کے پیچھے جو ہے تعقب کرتے ہوئے وہ وہاں پہ حبشہ پہنچ گئے۔ تو آپ جو ہیں حبشہ میں نجاشی کے دربار میں پیش ہوئے۔ آپ نے نجاشی ایک بڑا عادل بادشاہ تھا، ایک بڑا اچھا انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے قریش والوں کو بھی بلوایا اور حضرت جعفر طیار کو بھی بلایا۔ حضرت قریش والوں کی بات بھی سنی اور حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی سنی۔ قریش نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسے نعوذ باللہ ایک ایسا شخص ہے جو جھوٹا ہے، جو جھوٹ کی بات کرتا ہے، جو ہمیں بتوں کی پوجا سے روکتا ہے، ایک اللہ کی بات کرنے کو کہتا ہے، تو ہمیں یہ بندے ہمارے حوالے کیے جائیں کیونکہ یہ ہمارے ملک میں فساد پیدا کر رہے ہیں۔ تو نجاشی نے جب حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اپنے نبی کے بارے میں بتائیں تو آپ کے نبی کیا کہتے ہیں، تو حضرت جعفر طیار جو تھے انہوں نے سورۃ مریم کی وہ آیتیں جو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں تھیں، چونکہ وہ عیسائی مذہب کے بارے میں تھیں، جب وہ باتیں کی تو نجاشی کو ان ساری جو قرآن کی آیات تھیں ان کا بڑا اثر ہوا اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت جعفر طیار کو اپنی پناہ دے دی اور اپنے ملک میں امن و سکون سے رہنے دیا۔ تو پیارے بچوں، اس طرح جو ہے جو قریش تھے ان کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے اتنی زیادہ وہ ظلم اور زیادتی کر رہے تھے، لیکن اسلام پھیلتا جا رہا تھا، تو انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں۔ تو یہ بات جب آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو پتہ چلی تو انہوں نے آپ کی حفاظت کے لیے مکہ سے تھوڑی دور قدرتی طور پر دو پہاڑوں کے درمیان شیب جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ دو جو پہاڑوں کے درمیان تنگ گھاٹی یا تنگ میدان جو ہوتا ہے اس کو عربی میں شیب کہتے ہیں، اور یہ بنو ہاشم کی ملکیت تھا، اور بنو ہاشم کے جو سربراہ تھے وہ حضرت ابو طالب تھے۔ لہٰذا فیصلہ یہ کیا گیا، حضرت ابو طالب نے فوری طور پہ بنو ہاشم کے تمام لوگوں سے عہد لیا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی حفاظت کریں گے اور ان کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیں گے۔ تمام بنو ہاشم نے اور بنو مطلب نے اس بات کا عہد کیا، سوائے ابو لہب کے جو بعد میں ابو جہل بھی کہلایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پوری لعنت اور اس کی شدید مذمت کی ہے۔ اس کے بارے میں پیارے بچوں 30ویں پارے کی 4تھی سورہ ہے جو قل هو اللہ سے پہلے ہے، جس کو سورہ لہب بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب، اس میں ابی لہب کو کہا گیا کہ یہ شدید اس کو عذاب دیا جائے گا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس پہ بربادی ہے کہ اس نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس معاہدے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بنو ہاشم نے اس تنگ گھاٹی میں نبوت کے 7ویں سال جو ہے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت کے لیے اس کو وہاں پہ اپنے آپ کو منتقل کر دیا۔ تو پیارے بچوں، آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ جس طرح آج آپ کو لاک ڈاؤن میں رکھ دیا گیا ہے، ہمیں تو لاک ڈاؤن میں مہینہ بھی نہیں رہنا پڑا اور ہمیں ہر چیز راشن ہر چیز مل رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی کو 3 سال کے لیے، یعنی کہ نبوت کے 7ویں سال سے نبوت کے 10ویں سال تک 3 سال تک اس گھاٹی میں قید کیا گیا، اس گھاٹی میں آپ کا محاصرہ کیا گیا۔ اہل قریش نے آپ کے خلاف ایک معاہدہ کیا کہ آپ کے ساتھ مکمل سماجی بائیکاٹ کیا جائے گا، آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں کیا جائے گا، نہ کوئی شادی بیاہ کیا جائے گا، نہ آپ کو کوئی کھانے پینے کی چیزیں باہم پہنچائی جائیں گی، نہ آپ کے ساتھ کوئی کاروبار کیا جائے گا، بلکہ آپ کو انہوں نے اس تنگ گھاٹی میں، اس تنگ میدان میں، جس کو بعد میں شیب ابی طالب کہتے ہیں، محصور کر دیا، بند کر دیا۔ اب یہاں پہ
جو ہے جب ایک اور بنیادی وجہ بھی بنی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء بھی کہلاتے ہیں، آپ کے چچا تھے اور بہت بہادر انسان تھے، شیر کی وہ کھال پہنتے تھے، شیر کا وہ شکار کرتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ایک بہت زیادہ طاقتور، معزز اور بہادر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر آتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ وہ اتنے بہادر تھے، اتنے دلیر تھے کہ اہل مکہ جو تھے ان کے رعب اور دبدبے سے ڈرتے تھے۔ جب یہ دونوں اشخاص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو یہ بات قریش کے لیے باعث تشویش بنی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے اپنے ظلم کو مزید بڑھا دیا اور مسلمانوں کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں قید کر دیا۔ وہاں پہ بھوک اور پیاس، درختوں کی شاخوں اور درختوں کے پتوں پہ گزارا کیا جاتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو تھے وہ بلکتے تھے، بھوک سے روتے تھے، تو اہل قریش کو ان کے اوپر کوئی ترس نہیں آتا تھا، اور مسلمانوں کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران جو ہے حضرت حتیجہ اور حضرت حشام بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے جو تھے حکیم بن حزام جو تھے، کبھی کبھی خفیہ طور پر جو غلہ تھا وہ وہاں بھجواتے تھے، اور اس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کی مدد کی، آپ کو ایک خبر دی کہ جو معاہدہ قریش نے کیا تھا، اللہ کے نبی نے اس معاہدے کو، جو اللہ کے نبی نے جو قریش نے کیا تھا، جس کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ انہوں نے چسپاں کیا ہوا تھا، خبر دی کہ اس معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے، سوائے اللہ کے نام کو باقی سب جو ہے دیمک کھا گئی۔ یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بتائی۔ حضرت ابو طالب جو ہے شیب ابی طالب سے واپس حرم شریف کی طرف آئے اور اہل قریش کے ساتھ ایک بات کی، ان کو کہا کہ مجھے خبر ہے کہ آپ کی جو معاہدہ تھا اس کو دیمک چاٹ گئی ہے اور وہاں پہ صرف اللہ کا نام باقی ہے، تو اگر یہ خبر درست ہوئی تو آپ جو ہیں وہ شیب ابی طالب کا جو محاصرہ ہے اس کو اور جو بائیکاٹ ہے اس کو ختم کریں گے، لیکن اگر یہ خبر غلط ہوئی تو میں اللہ کے نبی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر خانہ کعبہ کی طرف گئے تو دیکھا تو وہاں پہ واقعی اس کو دیمک چاٹ چکی تھی۔ یہ ایک معجزہ تھا پیارے بچوں۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک غیر معمولی واقعہ جس کو عقل اور منطق نہ سمجھ پائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ پیغمبروں کی زندگی میں ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ جس طرح جو فوری طور پہ غار حرا کے آگے مکڑی نے جالا بن دیا تھا اور فاختاؤں نے انڈے دے دیے تھے، یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ جو خانہ کعبہ کے اوپر جب ابرہا نے حملہ کیا تو اس کے ہاتھیوں کو نیست و نبود کر دیا صورت فیل میں، یہ بھی اللہ کا معجزہ تھا۔ اور اسی طرح اللہ کے بے شمار معجزے اللہ کی نبی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت اور آپ کے نبی ہونے کی دلیل کے طور پر دیا۔ تو جیسے یہ خبر پتہ چلی اور قریش کے ساتھ بحث تمیز کے بعد 10 جو تھا جو 10 نبوت کے 10ویں سال جو ہے اللہ کے نبی انہوں نے محاصرہ ختم کیا، اور اب جو ہے نبوت کے 10ویں سال جو رمضان المبارک تھا، چونکہ 3 سال میں مسلمانوں کو نہ خوراک اچھی ملی، نہ رہن سہن اچھا تھا، اس کی وجہ سے جو کمزوری پیدا ہو گئی، انسان بڑی تکلیفیں، مشکلات اور کٹھن مرحلے تھے، تو سب سے پہلے حضرت ابو طالب جو آپ کے پیارے چچا تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد جو ہے اسی سال کے اندر جو ہے حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ عربی میں عام جو ہے اس کو سال کو کہتے ہیں، حزن کا مطلب غم ہے، عام الحزن سے مراد پیارے بچوں غم کا سال ہے، جس کے اندر اللہ کے پیارے نبی کی 2
انتہائی قابل شفقت، قابل دوست، اور جن سے آپ کو دلی لگاؤ تھا، آپ کے چچا اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اس بات سے انتہائی شدید غمگین اور پریشان ہو گئے۔ آپ کو دکھ ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس دکھ کو اور اس آزمائش کو ایک ایسے واقعے کے ذریعے سے زائل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفر معراج پہ بلا دیا۔ پیارے بچوں، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ سفر معراج جو ہے، جو آسمانوں کی سیر تھا، معراج کہتے ہیں بلندی کو۔ انسانیت کی اس کو سفر معراج اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لے گا، ون ان ون مل لے گا، جیسے قرآن نے کہا کانا کعبہ قوسینی، اللہ کے سامنے ون ان ون آمنے سامنے بیٹھ کے بات کی، تو پیارے بچوں، اللہ کے نبی کو اللہ نے آسمانوں کی سیر کی، اپنے پاس لے کے قرآن میں کہا ہم نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے اٹھا کے مسجد اقصیٰ، پھر 7 آسمانوں کی سیر کرائی، پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر اپنے دربار میں لے کے گئے، وہاں پہ ون ان ون کانا کعبہ قوسینی، ہم نے جیسے تیر کمان کی طرح آمنے سامنے دو، جس طرح اس طرح ہم نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا، ان کو انسانیت کی معراج دی۔ اس کو معراج نبوی کہتے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی کو کہا کہ اب آپ واپس دنیا میں جائیں، تو اللہ کے نبی نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے، کیونکہ میں نے انسانیت کی معراج دیکھ لی ہے، اب میں تو واپس دنیا میں نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واپسی پہ آپ کو نماز کا تحفہ دے دیا کہ جب آپ کو میری یاد آئے مجھے تو آپ نماز پڑھ لینا، اور اس نماز میں میں آپ کے بالکل سامنے آ کے اسی طرح ہی ہوں گا، اس طرح آپ کو تسلی رہے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو شیب ابی طالب اور عامل حزن، جس کو شیب لاک ڈاؤن جو تھا، اس لاک ڈاؤن سے اللہ تعالیٰ نے جو سماجی، نفسیاتی، معاشی، معاشرتی اور جو جسمانی کمزوریاں، جسمانی مصائب سے اللہ نے گزارا، اور آپ نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو غم ہے اور اس کو اس طریقے سے آپ کو کرایا کہ آپ کو سفر معراج پہ لے گیا۔ پیارے بچوں، آپ کو شیب ابی طالب اور عام الحزن کے بارے میں کلیئر ہو جائے گا۔ آپ اس کو 1 سے 2 دفعہ سنیں، اس طرح بار بار سنیں گے تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا۔ اپنی کتاب پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 54 پہ یہ عام الحزن اور شیب ابی طالب کا واقعہ موجود ہے۔ آپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے باقی جو بچے ہیں جو نوٹس لینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں لکھیں، ہم ان کو اس کے نوٹس بھی پرووائڈ کر دیں گے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور آپ ان ساری معلومات کو سمجھیں، کیونکہ یہ دین کا علم جو ہے وہ بنیادی علم ہے جس کا سیکھنا ہم پہ لازم ہے۔ السلام علیکم۔